بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سفر المظفر کی 14 تاریخ دوسرا جمعہ 1442 ہجری کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے تک یعنی ربیع الاول کے مہینے تک اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ خداوند قدوس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی اور قرآن کی اور سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات اخروی بنائے، آمین یا رب۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، جو آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا، جن میں 313 رسول بھی ہیں، اور ان 313 رسول میں بڑے 5 رسول بھی ہیں جنہیں اولو العزم من الرسل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے۔ ان تمام انبیاء اور رسول کے سردار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سبب کائنات ہے، وجہ کائنات بھی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا قیامت تک جاری رہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آنا، اگر ہم ان تمام ایسپیکٹس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے عرب کے کیا سچویشنز تھے، اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے۔ چنانچہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فور فادر یعنی حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ نہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کے رہنے والے تھے اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کے رہنے والے تھے۔ ان کا اصل مقام تو وہ عراق، لیبیا، لبنان اور فلسطین، اسرائیل کا جو بیلٹ ہے وہ اس مقام کے رہنے والے تھے، جسے ملک شام بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو ایک ایسی جگہ لے جا کر چھوڑے جو کہ ایک ویران وادی ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی انسان کا وجود ہے، نہ درخت ہے، نہ پھل ہے، نہ پانی ہے، اس جگہ پر لے جا کر چھوڑے اور پلٹ کر آ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو اس ویران وادی میں چھوڑ کر پلٹ گئے، جہاں آج زمزم کا کنواں ہے، اس جگہ پر، اسی جگہ پر چھوڑا اور پلٹ گئے۔ فلسطین سے سفر کے لیے نکلے، مکے کے لیے زمزم کے کنویں کے پاس چھوڑے اور خاموشی کے ساتھ پلٹ گئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ اے ابراہیم
نہ تو کچھ بولنا ہے، نہ بتانا ہے، نہ بات کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑنا اور کچھ کہے بغیر پلٹ جانا۔ تو ابراہیم نے انہیں اس وادی میں، ویران وادی میں، کالے پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک خوفناک وادی میں چھوڑا اور چھوڑ کر پلٹ گئے۔ اس وقت نہ تو وہاں پر زمزم کا کنواں تھا، نہ کعبۃ اللہ کی دیواریں تھی، بلکہ صرف کعبے کی جو زمین میں جو بنیادیں تھیں وہ موجود تھی، اس کے کچھ نشانات تھے ٹیلے پر، بس باقی دیواریں وغیرہ کچھ نہیں تھی۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر پلٹ گئے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام پیچھے پیچھے حضرت ابراہیم کے کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر چلے؟ یہاں پر ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہو؟ آپ دیکھیں تو صحیح یہ وادی کیسی ہے، یہ خوفناک وادی ہے، کالے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے، آپ یہاں ہمیں کس کے حوالے کر کر جا رہے ہو؟ ابراہیم کو حکم تھا کہ کچھ نہیں کہنا، وہ خاموش اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر چلنے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر پیچھے پیچھے اونٹنی کے دوڑنے لگی کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر چلے؟ جنت المعلیٰ تک پہنچ گئی۔ جنت المعلیٰ جو قبرستان ہے مکے کا، وہاں تک پہنچ گئی۔ وہاں انہیں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں چھوڑنے کے لیے اللہ کا حکم ہو انہیں، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ امرک، اللہ امرک، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام سے یہ جب جواب سنی کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو ان کے زبان سے نکلا اذن لن یضیعنا اللہ، کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ جواب سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو زبان سے نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ کلمات نکلے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زبان سے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے، و نعم الوکیل، اور ہمارے لیے بہترین کار ساز ہے اللہ، بہترین وکیل ہے۔ یعنی جیسے کورٹ میں ہم کیس لڑنے کے لیے ایک وکیل کو کھڑا کرتے ہیں اور پوری ذمہ داری اس کے اوپر ڈالتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ میرے حالات ہے، یہ میرے واقعات، میرے ساتھ یہ ہوا تھا، لہذا تمہاری ذمہ داری ہے، کیس لڑو اور جیتاؤ، میری پوری زندگی تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو اسی طرح حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمارا سب سے بہترین وکیل اللہ ہے۔ یہ حضرت حاجرہ کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جنت المعلیٰ تک پیچھے پیچھے دوڑتے دوڑتے جنت المعلیٰ تک پہنچ گئی۔ جنت المعلیٰ قبرستان کو معلیٰ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مکے کا سب سے اونچا حصہ ہے، وہ جو قبرستان جس جگہ پر ہے مکے کا سب سے اونچا حصہ ہے، معلیٰ ہے، یعنی معلیٰ یعنی اعلیٰ ہے، اعلیٰ یعنی اونچا ہے، بلند ہے، اسی لیے اس کا نام معلیٰ رکھا گیا، معلیٰ کہنے لگے اس کو۔ اور جو نصفلا ہے مکے میں، وہ نصفلا اسفل سے ہے، سب سے نچلا حصہ ہے۔ جب طوفان آتے تھے، سیلاب آتے تھے مکے میں، تو سیلاب آتا تھا تو جنت المعلیٰ کی طرف سے، اونچائی کی طرف سے پانی آتا، کعبۃ اللہ کی طرف سے ہوتے ہوئے نصفلا کے پاس سے چلا جاتا۔ اور پھر وہ قبرستان کو جنت کیوں کہا جانے لگا؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کے نیک بندے مدفون ہیں اور اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں آرام کر رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری اور آپ کی ماں، اللہ کے رسول کی سب سے پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر اس قبرستان میں آرام کر رہی ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے اس قبرستان کو جنت کا لقب ملا، تو جنت المعلیٰ کہا جانے لگا۔ اونچائی کی وجہ سے معلیٰ، مومنین کی وجہ سے جنت، جنت المعلیٰ قبرستان اس قبرستان کا نام پڑ گیا۔ تو جنت المعلیٰ تک پہنچ گئی، پیچھے 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 جب جواب سنی تو اطمینان ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، زبان سے نکلا حسبنا اللہ
اللہ ونعم الوکیل. یہ ایسے کلمات ہیں, یہ کلمات کی ایسی طاقت ہے, یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اگر میں آپ بھی اس کی عادت ڈال لیں گے, جب کوئی بھی پریشانی آ جائے, چاہے کسی بھی طرح کی پریشانی ہو, چھوٹی بڑی پریشانی, حسبنا اللہ ونعم الوکیل اگر یقین کے ساتھ اگر پڑھنے کی عادت ڈال لیں گے, یقین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, ایقان کے ساتھ پڑھیں گے, تو یقین جانی اللہ تعالی ہمارے لیے بھی راستے کھولے گا, آسانیاں پیدا کرے گا. کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, تو آگ میں جب جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام, تو سیدھے ہاتھ کی طرف ایک فرشتہ آ گیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم آپ مجھے حکم دیجئے, میں ایسا بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی. ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے, فرشتے سے مدد نہیں مانگے. الٹے ہاتھ کی طرف ایک فرشتہ آ گیا, ہوا میں جا رہے آگ کی طرف, فرشتہ کہتا ہے ابراہیم آپ حکم دے, میں ایسی ہوا چلاؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی. ابراہیم نے کسی سے مدد نہیں مانگی, زبان پر یہی کلمات تھے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ میرا وکیل ہے, اللہ میرا کارساز ہے, اللہ میرے لیے کافی ہے. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ یقین دیکھا, یہ ایقان دیکھا, تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا, یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے وہاں پر حفاظت کی. تو ابراہیم کے زبان پر تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب جنگ احد میں صحابہ پر دشمنوں نے حملہ کر دیا, تو صحابہ کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی, اور تہمت لگنے کی جب خبر ان کو ملی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو, ام المومنین کو, تو سب سے پہلے ان کی زبان پر یہ کلمات آئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب جواب سنا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اللہ کا حکم ہے چھوڑنا, تو ان کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ ہمارا سب سے بہترین کارساز ہے. یہ جواب سنا اور اطمینان ہو گیا, اور پھر وہ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ اسی وادی کی طرف لوٹی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اونچائی کی طرف چڑھ رہے ہیں, اور وہ خود ابراہیم علیہ السلام ایسا صبر کا پہاڑ ہے کہ آگ میں جا رہے تھے تو کچھ نہیں کہا, فرشتوں سے مدد نہیں مانگی, اللہ پر بھروسہ کیا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب اونچائی سے نیچے اترے تو ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, اے رب میں اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر میں ایک ویران وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ یہ نماز کو قائم کرے. فجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے اللہ, اے میرے رب, ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما, اور انہیں کھانے کے لیے پھل عطا فرما, تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. یہ صبر والے ابراہیم علیہ السلام, یہاں پر بیوی اور بچے کے اوپر, معصوم بچے کے اوپر جب آزمائش آئی تو یہ صبر ٹوٹ گیا, اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر وہاں پر دعا مانگے کہ اے اللہ یہ ویران وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ویران وادی کیوں؟ نہ وہاں پر کوئی درخت ہے, نہ پانی ہے, نہ پھل ہے, نہ انسان ہے, نہ آبادی ہے. چاروں طرف سے کالے پہاڑ, وہ کالے پہاڑ, خوفناک پہاڑوں کے بیچ میں وہ وادی. کعبۃ اللہ کی دیواریں بھی نہیں ہے, بس ایک کچھ نشانات ہے اس کی بنیاد کی, جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو اس کی تعمیر کی گئی تھی, حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی, اس کے کچھ نشانات ہے. بس کعبے کی دیواریں بھی نہیں ہے, سہارا بھی نہیں ہے. اندازہ لگائیں, تھوڑا سا تصور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے, اور حضرت حاجرہ علیہ السلام بوجھل قدموں سے وہ اسی وادی میں واپس آ رہی ہے اپنے بچے کو لے کر. ایک تنہا عورت, ایک چھوٹا معصوم بچہ, دودھ پیتا بچہ, کس امید میں واپس پلٹ کر آئی ہوں گی. پتہ نہیں ابھی کتنے راتیں کتنے دن گزرنے ہیں یہاں پر, کچھ نہیں پتا, کھانے کا کچھ نہیں پتا, پینے کا کچھ نہیں پتا. ساتھ میں کچھ کھجوریں ہیں, کچھ ایک پانی کا مشکیزہ ہے, ساتھ میں کچھ چنے ہیں, کچھ ستو ہے کھانے کے لیے. بس واپس وہ لوٹ کر آ گئی.
जैसे तैसे करके दिन गुजर गया। जब रात हुई तो दरिंदों की, जानवरों की आवाजें आने लगी। तो मुअर्रिखीन लिखते हैं, हिस्टोरियंस लिखते हैं कि जब हाजरा अलैहिस्सलाम जब उस वादी में पलट कर आ गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस फलस्तीन की तरफ चले गए, सीरिया की तरफ चले गए, तो फिर जब रात हुई तो दरिंदों की आवाजें आने लगी। तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने एक लकड़ी ली और खड़ी हो गई और कहने लगी कि ए दरिंदो, ए जानवरों, यहाँ पर कोई इंसान तो नहीं है कि मैं किसी से बात करूं या किसी से कुछ कहूं। मैं तुमसे कहती हूं कि अगर तुमने मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो खबरदार हो जाओ, क्योंकि मैं एक अल्लाह के नबी खलील की बीवी हूं और इस्माइल की माँ हूं। अल्लाह ने हमें यहाँ पर छोड़ने का हुक्म दिया है। ये आवाज सुनते ही कहते हैं कि सारे जानवर खामोश हो गए, परिंदे खामोश हो गए। यूं लगने लगा कि जानवर कह रहे हो कि बीबी हाजिरा, हम आप पर हमला करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो आपकी हिफाजत के लिए आए हैं। ये अल्लाह के फैसले थे, ये अल्लाह के इंतजामात थे, ये अल्लाह का निजाम चल रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी एक वजह थी कि इस मुबारक बच्चे की नस्ल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ लाना था। ये अल्लाह महफिल सजा रहा है, ये रास्ते बना रहा है, ये इंतजामात कर रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वादी में लाने की। वरना हजरत इब्राहिम और इस्माइल को आजमाना होता तो फलस्तीन में आजमा लेता, सीरिया में आजमा लेता, इराक में आजमा लेता, लेकिन वो हजारों किलोमीटर का सफर करके ये वीरान वादी में लाकर क्यों आजमा रहा है? ये इंतजामात कर रहा है अल्लाह। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए जानवर हिफाजत कर रहे हैं इस्माइल की, हाजिरा की। अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम को अगर कुछ नुकसान पहुंचता तो फिर वो सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे पहुंचता? बहरहाल हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम के पास जो भी खाने पीने की चीजें थी वो खत्म होने लगी। खजूर खत्म हो गए, पानी खत्म हो गया, सत्तू खत्म हो गए, चने खत्म हो गए, भूख और प्यास बढ़ने लगी। धूप की शिद्दत है, वो रेगिस्तान की धूप है, धूप बढ़ने लगी, भूख और प्यास बढ़ने लगी। बच्चा प्यास की वजह से तड़पने लगा, भूख और प्यास से तड़पने लगा। माँ की ममता को देखा नहीं गया, माँ दौड़ने लगी। माँ कभी सफा पहाड़ पर चढ़ती है, उतरती है, कभी मरवा पहाड़ पर चढ़ती है और उतरती है। बच्चे को वहां पर काबतुल्लाह के बाजू में लिटाकर, आज जहां पर जमजम का कुआं है वहां पर लिटाकर दौड़ रही है। कभी सफा पर चढ़ती है, कभी मरवा पर चढ़ती है, सफा से मरवा, मरवा से सफा। 7 चक्कर लगाने के बाद बेबस होकर हिम्मत जवाब दे देती है, बेबस होकर जमीन पर गिरती है मरवा पहाड़ पर, और ये सोचने लगती है कि अब यहां से कोई जिंदगी के आसार तो नजर नहीं आ रहे। मैं यहीं पर मर जाऊंगी, मेरा बेटा वहीं पर मर जाएगा, ना मैं उसको मरते हुए देखूंगी ना वो मुझे मरता हुआ देखेगा। ये सोचकर हिम्मत हार चुकी है। लेकिन माँ थी, माँ की ममता ने कहा कि एक आखिरी बार तो नजर डाल ले अपने बच्चे पर, एक अलविदाई नजर डाल ले। तो जब हाजिरा ने अपने बेटे इस्माइल पर एक आखिरी अलविदाई नजर डालनी चाहिए तो देखा कि बच्चे के पास एक खूबसूरत नौजवान खड़ा है। ये देखते ही माँ की ममता ने अंगड़ाई ली, एक जोश भरा और फिर दौड़ लगाई बच्चे के पास। जब बच्चे के पास पहुंची तो वो नौजवान गायब हो चुका था। यहाँ पर अल्लाह कुछ और फैसले कर रहा था, अल्लाह कुछ और इंतजामात कर रहा था। एकदम से अल्लाह का निजाम हरकत में आता है। अल्लाह जिब्राइल को हुक्म देता है कि ऐ जिब्राइल, जिस जगह पर इस्माइल के पैर हैं उस जगह पर जाकर पर मारो। तो जिब्राइल ने आकर इस्माइल के पैरों के पास पर मारा तो जमजम का कुआं, जमजम का चश्मा निकला वहां से। हजरत हाजिरा ने देखा कि बच्चे के पैरों के पास से पानी आ रहा है, तो बच्चे को पानी पिलाती है, खुद भी पानी पीती है। जिंदगी के आसार नजर आने लगते हैं, जिंदगी की उम्मीदें नजर आने लगती है। पानी आ गया यानी जिंदगी मिल गई।
تو یہاں پر حضرت حاجر علیہ السلام کو پانی مل گیا. یہ زمزم کا پانی بھی کیا پانی ہے, زمزم کے پانی کی کیا خوبیاں بیان کروں میں. اللہ نے ایسا کنواں پوری دنیا میں کہیں پیدا نہیں کیا. بالکل صاف شفاف پانی, آج سال 2 سال پرانا نہیں, 200-300 سال پرانا نہیں, 4 یا 5 ہزار سال پرانا کنواں ہے. آج تک کبھی اس میں کوئی مینڈک نہیں پیدا ہوا, کوئی کیڑا, کوئی مچھر, کوئی کنجال اس میں نہیں بنی. جتنا پانی نکالو اتنا پانی پھر برابر ہو جاتا ہے. 6-7 سوراخ زمزم کے کنویں میں ایک بڑا سوراخ حجر اسود کی طرف سے ہے, مکے کی دیوار کی طرف سے ہے. طوفان کی طرح وہاں سے پانی ابلتا ہے. سعودی حکومت اگر پوری طاقت لگا لے کنویں کو خالی کرنے کے لیے تو خالی نہیں کر سکتی. جب موٹر کو آن کیا جاتا ہے تو وہ 6-7 سوراخوں سے پانی ابلتا ہے طوفان کی طرح. جتنا پانی نکالا اتنا پانی برابر ہو گیا. اور وہ کیا پانی ہے, اس کی خوبیاں میں کیا بیان کروں. اللہ نے اس میں شفا رکھی. اگر بھوک لگ رہی ہے پانی پی لو, بھوک کا کام, وہ غذا کا کام کرے گا پانی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی زمزم کا پانی پینا پیٹ بھر کر پانی پینا. اگر منافق ہوگا تو 1 گھٹ 2 گھٹ پانی پی کر رکھ دے گا. تو اللہ نے ہمیں کبھی, اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی وہاں پر جانے کی, اگر اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا وہاں جانا, تو پیٹ بھر کر زمزم کا پانی پینا. کیونکہ پیٹ بھر کر زمزم کا پانی پینا ایمان والوں کی نشانی ہے. زمزم کا پانی تھوڑا پینا یہ منافقوں کی نشانی ہے. یہ اللہ کے رسول نے کہا. زمزم کا پانی یہ اللہ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے. کیونکہ اس پانی کی کچھ خاص بات ہے. ایک تو جبرائیل کا پر ہے اور اللہ کے نبی اسماعیل کا پیر ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے اس کنویں میں. اللہ کے رسول نے اپنا تھوک اس کنویں میں ڈالا تاکہ میری امت قیامت تک اس کا پانی پیتے رہے, تاکہ قیامت تک اس کنویں کا پانی جاری رہے. اللہ کے رسول نے اپنا لعاب بھی اس کنویں میں ڈالا. تو 3 ہستیوں کی نسبت اس کنویں سے جڑ جاتی ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ زمزم کا کنواں جنت کے نہروں سے زیادہ افضل ہے. جنت کے پانی سے زیادہ زمزم کے کنویں کا پانی زیادہ افضل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب جنت میں نہریں بنانا تھا, ندیاں بنانا تھا, تو اللہ نے کہا کن ہو جا, تو وہ ہو گئی, بن گئی. لیکن جب زمزم کا کنویں کی بات ہے تو اس کا الگ معاملہ ہے. یہاں پر جبرائیل کے پر ہے, نبی اسماعیل کے پیر ہے, اور اللہ کے رسول کا لعاب دہن ہے. یہ اس کی الگ بات ہے. تو اسی لیے اس کی فضیلت الگ ہے. یہ جنت کے پانی سے زیادہ افضل ہے زمزم کا کنواں. ایک اور علماء کہتے ہیں, اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب معراج پر اللہ کے رسول کو لے جایا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول کے سینے کو کھولا گیا, اور جو پانی استعمال ہوا وہ زمزم کا پانی استعمال ہوا. زمزم کے کنویں سے پانی نکالا گیا. جبکہ جبرائیل علیہ السلام کے لیے کیا مشکل تھا آسمان سے جنت سے پانی لانا, جبکہ جبرائیل علیہ السلام ہر چیز جنت سے لائے تھے. آپریشن کا سامان جنت سے لائے تھے, سواری براق جنت سے لائے تھے, سارا سامان جنت سے لائے تھے. تو پانی کیوں نہیں لا سکتے تھے جنت سے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے, اس بات کا پروف ہے کہ زمزم کے پانی سے زیادہ افضل پانی کوئی نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک افضل رسول ہے جن کا افضل دل ہے, اور وہ افضل پانی سے ہی دھویا جا سکتا تھا. وقت ہو رہا ہے, انشاءاللہ تعالی یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو ربیع الاول کے مہینے تک ہم جاری رکھیں گے. انشاءاللہ تعالی یہاں سے اگلے جمعہ کو کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین.